آپ تمام مومنین کے بار بار اصرار پر تعبیر خواب کے حوالے سے ہم نے مہربان علی لائیو چینل پہ یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے. پروگرام کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہے جہاں ہر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تعبیر خواب آپ کو گائیڈ کی جائیں گی, تعبیر خواب آپ کو بتائی جائیں گی, اور ساتھ ساتھ جتنے بھی بزرگان دین تھے ان کے جو ریلیٹڈ واقعات ہیں ان کے بارے میں بھی تعلیمات دی جائیں گی. تو آپ کا بھی اگر کوئی بھی خواب ہو یا آپ کا کوئی بھی ایسا خواب ہو جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پلیز کامنٹ کیجیے گا, انشاءاللہ ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا. سر, تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ خواب بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو آباد رکھے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے طرف سے موقع ملا کہ جتنے بھی چاہنے والے دیکھنے والے ہیں ان سے بات کرنے کا ایک تسلسل قائم ہوا, اور میری کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں بھی تعبیر خواب کا ایک سلسلہ جو ہے مسلسل قائم رہے, اور مختلف وظائف جو اہل بیت اور اولیاء کرام سے منسوب ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے, پریشانیوں کے حوالے سے, انشاءاللہ وہ بھی تعلیمات میں عرض کرتا رہوں گا. خواب کے حوالے سے عمران بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ ہر چیز کے دو پہلو سرعام نظر آتے ہیں, ایک ظاہر ایک باطن. ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ ظاہری زندگی ہے, لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں سوچتے ہیں اس کے پس پشت کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ معرفت سے بھی ہے, حقیقت سے بھی ہے. تو چھوٹی سی اس کی ایک کڑی ہے خواب اور تعبیر خواب. کیا بات ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس کو سمجھنے کے لیے جو بزرگان دین ہیں, اولیاء کرام ہیں, ان کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے مختلف اقسام بیان کی ہیں, جیسے کہ خواب الہام, خواب تنبیہ, خواب خوشخبری. میں بار بار عرض کرتا ہوں, میں نے ابھی تعبیر خواب پہ کتاب بھی تحریر کی ہے, شاہ شم تبریز اور شیخ کبیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں, کہ ان 3 اقسام کی تعبیر ہوتی ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ جو ہم نے خواب دیکھا یہ خواب الہام ہے, خواب تنبیہ ہے یا خواب خوشخبری. تو اس پہ میں نے زیادہ کتاب میں وضاحت کی, انشاءاللہ پروگرام میں بھی اس کا ذکر کریں گے. اور جن کی تعبیر نہیں ہوتی ان میں خواب علت, خواب ہمت, خواب شیطانی, یعنی جو دن میں ہم کام کرتے ہیں, جس طرح سے پورا دن صبح سے لے کے رات تک مختلف چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں, تو جب تھکا ہوا دماغ جو چیز خواب میں ہمیں دکھائے اس کی تعبیر نہیں ہوگی. خواب علت سے مراد یہ خواب ہمت. خواب علت سے مراد یعنی جو غذا ہم بار بار کھاتے ہیں, یعنی کوئی انسان رات کو دودھ پیتا ہے یا مسلسل چٹپٹی چیزیں کھاتا رہتا ہے تو وہ مختلف چیزیں بار بار خواب میں دیکھے گا, تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. جیسے کہ بزرگ کہتے تھے کہ زیادہ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کھانے سے خون خرابے کے خواب نظر آتے ہیں, مارا ماری کے خواب نظر آتے ہیں. اور زیادہ سبزیاں کھانے سے, پھل کھانے سے امن محبت کے خواب زیادہ نظر آتے ہیں. تو ان کی بھی تعبیر نہیں ہوتی. اور خواب شیطانی یعنی غلط مناظر اگر خواب میں انسان دیکھے, گناہ کی طرف انسان کی سوچ اگر چلی جائے تو ان کی تعبیر بھی نہیں ہوتی. جن کی تعبیر ہوتی ہے تو ان کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ ملک الرویا, ہر انسان کے لیے الگ ایک فرشتہ اللہ پاک نے جو ہے مقرر کیا اس کام پہ کہ وہ اس کے باطن سے اس کے ظاہر تک کا سفر اس کو دکھائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جب اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے صحیح کر سکیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اشارے ایسے مل جاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ اگر میں کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا. تو اللہ پاک نے اس فرشتے کو مقرر کیا تاکہ انسان کے باطن سے انسان کے ظاہر کو بالکل اس طرح سے کر دے تاکہ انسان اپنے فیصلے صحیح کر سکے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور الہام کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا, الہامی خواب جب بھی نظر آتا ہے تو انسان فوراً اٹھ جاتا ہے نیند سے. جیسے کہ اگر آپ سو رہے ہیں, آپ نے جیسے خواب ختم ہوا آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اس سے آپ محسوس کر لیں کہ اس خواب کا کہیں نہ کہیں تعلق الہام سے ہے. خواب تنبیہ کی نشانی یہ ہے کہ خواب تنبیہ جب بھی آپ کو نظر آئے گا آپ اٹھیں گے, خوف آپ پہ طاری ہوگا. یعنی جب خواب کے بعد آپ فوراً اٹھتے ہیں اور ڈرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس خواب کا تعلق خواب تنبیہ سے ہے. اور خواب خوشخبری کا تعلق یہ کہ جب بھی آپ اٹھیں تو مسکراتے ہوئے اٹھیں, خوشی کے ساتھ اٹھیں, امید کے ساتھ اٹھیں. تو یعنی وہ خواب بھی سچا ہے اور اس کا تعلق خواب خوشخبری سے ہے.
تو بہت سے لوگ بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی. تو ایک آسان سا میں نے چھوٹا سا عرض کر لیا. میں نے کتاب میں بھی تحریر کیا ہے اور آپ کے توسط پروگرام پہ بھی میں نے عرض کر لیا. اچھا سر، ایک ہمارے پاس کامنٹ آیا تھا جہاں پہ ایک خاتون تھی، وہ جاننا چاہتی تھی، ان کو خواب میں ایک سانپ نظر آیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو ڈنک مارنے والا ہے، پر انہوں نے ڈنک مارا نہیں. اللہ پاک تو آپ تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈال لیتے ہیں کہ کیا. اچھا، ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ظاہر اور باطن ہر انسان کا الگ ہے. جیسے کہ کچھ انسان کچھ چیزوں سے خوف کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی انسان ہیں کہ انہی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. صحیح. جیسے کہ کچھ انسان سانپ سے ڈرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی انسان ہیں جو سانپ کی پوجا کرتے ہیں. کیا بات ہے، بالکل بالکل. تو جس کا جو ظاہر ہوگا اس کا باطن بھی ویسا ہوگا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اگر کوئی مسلمان یا ایسا بندہ خواب میں سانپ کو دیکھے کہ جو اس کو مار رہا ہے تو وہ دشمن کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یعنی آنے والے وقت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نقصان پہنچائیں گے. اگر وہ سانپ کاٹ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی چیز میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی آپ کو نقصان پہنچا لیں گے. اگر وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو مار نہیں سکتا، یعنی نقصان پہنچانا تو چاہیں گے لیکن وہ پہنچا نہیں پائیں گے. اس کے لیے شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان خواب میں سانپ دیکھے تو وہ صبح اٹھتے ہی چاروں کل کا ورد کرے اور اللہ پاک سے دعا کرے کہ اے میرے مولا مجھے دشمنوں کے شر سے اپنی امان میں رکھ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ وہ پانی پہ سورہ فلق کو 7 مرتبہ پڑھ لے دعا کے ساتھ کہ میرے مولا مجھے تمام دشمنوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو سانپ سے محبت کرتا ہے یا جس کے گھر میں سانپ ویسے ہی بہت سارے ہیں جو پالتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو آباد ہے کہ سر آپ نے بہت آسان کر دیا. لیکن ایک خاص وظیفہ میں عرض کروں گا، امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے، جس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کسی دعا کے لیے اگر کوئی پریشان ہے تو وہ شعبان کی 14ویں کی رات یعنی سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں مسلسل 70 مرتبہ سورہ نصر پڑھے. امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ جب تک سر سجدے سے اٹھائے گا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے وعدہ کر لے گا کہ اس دعا کو فوراً قبول کیا جائے. سبحان اللہ. تو یہ بڑا ایک آسان سا ہے. 14ویں کی رات جو شعبان کی آتی ہے، 70 مرتبہ سورہ نصر کا ورد کر کے انسان جو بھی سجدے میں دعا مانگے گا اللہ فوراً قبول کر لے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑی مہربانی. سر شمائلہ صاحبہ ہیں پراگ سے، انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ دودھ کا گلاس ہے جس میں دودھ ہے، وہ دودھ جیسے پیتی ہیں اس کے بعد دودھ کا کلر سرخ ہو جاتا ہے، بلڈ کی طرح خون ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے لیے کافی پریشان ہے. اس کی تعبیر یہ کہ آنے والے وقت میں غذا کے حوالے سے کچھ چیزیں نحس وہ کھائیں گی. یعنی ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں کھائیں جس کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے متاثر ہو جائے. تو غذا کے حوالے سے احتیاط کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عزیز و اقارب کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز پڑھ کے ان کو کھلا دیں تو ان کا بھی اثر جو ان پہ ہو سکتا ہے. یا تو ویسے ہی بار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتا ہے، انسان چپچپی چیزیں زیادہ کھاتا ہے تو اس سے بھی صحت کے حوالے سے مسائل منظر عام پہ آ سکتے ہیں. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اپنی غذا کے حوالے سے سوچ سمجھ کے کھائیں اور جب بھی غذا کھائیں تو یا شافی اور یا حکیم ایک مرتبہ دم کر کے کھائیں کہ اے میرے مولا میں جو غذا کھا رہی ہوں محمد والے محمد صد کے مجھے پاک کر کے کھلا تاکہ ہر بیماری سے محفوظ ہوں. مجھے امید اللہ کرم فرمائیں گے. اللہ پاک آپ کو بھی آباد رکھے. اکثر ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے شادی کے حوالے سے. ہمارے کافی ایسے بھائی ہیں، کافی ایسی بہنیں ہیں جن کے اچھے رشتے ان کو نہیں مل پاتے ان کی مرضی کے مطابق. تو خواہش کے مطابق اگر شادی ہو یا رشتہ ملے تو ان کے لیے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ اگر آپ بتائیں. جی بالکل. امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے شعبان کے حوالے سے ہی کہ وہ عورت یا وہ لڑکا جو شادی کے حوالے سے پریشان ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے یعنی دوسرے ہفتے میں شعبان کے، اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگے محمد و آل محمد کی صدقے شعبان کے اختتام سے پہلے خوشخبریاں منظر عام پہ آئیں گی. آمین آمین. سر لیاقت صاحب ہیں لاہور سے جنہوں نے ہمیں کامنٹ کیا تھا کہ وہ دیکھتے ہیں رات میں اکثر اور مسلسل کچھ راتوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں اللہ پاک کرم اور وہ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں پر کبھی بھی باہر نکل نہیں پا رہے اور وہ قید جیسا محسوس کر رہے ہیں. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کی خواہشات اتنی بڑھ جائیں گی کہ ان کے مسئلے جو ہیں ان پہ حاوی ہونے لگیں گے. ان سے ضرور میں اب عرض کروں گا محمد وآل محمد کے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو آباد رکھے اور اپنی خواہشات پہ قابو کرنے کی کوشش کریں. جس چیز میں ان کا فائدہ نہیں اس چیز میں نہ الجھیں. صحیح.
کیونکہ آنے والے وقت میں یہ خواہشات میں اتنا گر جائیں گے کہ کافی چیزیں کافی فیصلے ان سے غلط ہونے لگیں گے اور اس وجہ سے یہ پریشانی کی طرف جا سکتے ہیں. اللہ اور دوسرا مغرب کی نماز کے بعد یا رزاق کو یا اللہ 27 ہوتا پڑھیں ایک دعا کے ساتھ کہ رزق میں برکت ہو اور پریشانیاں ان سے دور رہیں. مجھے امید ہے کافی بہتری ہوگی انشاءاللہ سر. جیسے کہ مبارک راتیں چل رہی ہیں ایک اور بھی ہمارے پاس عرض آتا ہے کہ جو بے روزگار ہیں ہمارے بھائی اللہ ان کو آباد رکھے ان کے روزگار کے لیے کوئی دعا کوئی وظیفہ اگر اللہ پاک کرم کرے. یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ شعبان کی 14ویں کی رات رزق میں برکت کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے یا کریمو یا کریمو یا رزاقو یا رحمان. جو انسان 7000 مرتبہ پڑھے اور دعا مانگے کہ میرے مولا غیب سے میری مدد فرما. اگر مقروض ہے تو اس کا قرض اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے گا. اگر بے روزگار ہے تو رزق کی راہیں منظر عام پہ آئیں گی آمین انشاءاللہ. سر ایک خدا بخش صاحب ہیں انٹیریئر سے, انہوں نے ایک کامنٹ کیا تھا کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ نابین ہو چکے ہیں اللہ پاک کرم اور وہ جیسے کہ کوئی بھی کام نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے کافی پریشان ہے. اس کی کوئی تعبیر اگر آپ اس کی یہ تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی آنکھوں پہ پردہ آ جائے گا اور ان کو یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ ان کا کون اپنا ہے کون پرایا, اور غلط لوگوں کا انتخاب کریں گے. اس لیے کوشش کر کے ان لوگوں سے دور نہ جائیں جو ان سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں. خصوصاً جو فیصلہ ہے وہ والدین یا بزرگوں کے مشورے کے بعد کریں. صحیح. کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ آنکھیں بند کر کے ان پہ بھروسہ کریں گے اور کافی چیزیں الجھ سکتی ہیں. اللہ پاک محمد و آل محمد کی صدقے اپنے امان میں رکھے. اور دوسرا امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھیں سورہ نصر پڑھ کے مسکرا کے بات کریں. اگر سامنے والا بندہ گھبرانے لگے پریشان ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں کچھ اور چیزیں ہیں جو بیان نہیں کر پا رہا. صحیح. اللہ پاک ان کو امان میں رکھے. سر بڑی مہربانی. اللہ پاک آپ کو آباد رکھے. اللہ پاک تمام جو ویورز ہیں ان کو سلامت رکھے. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے کامنٹ کیے ہمیں, اور آپ سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کے کوئی بھی خواب ہو جن کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ہمیں کامنٹ کریں. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ان کو پروگرام میں شامل کریں گے, ان کی جو تعبیرات ہیں آپ سے شیئر کریں گے. پھر انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.